اللہ اکبر. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, یقین جانے دیکھ کر نا میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. عرب کی گرمی ہے, عرب کی, یہ گرمی نہیں ہے, عرب کی گرمی. ایک گاڑی والا نماز پڑھ کے نکلا نا, تو اتفاقاً وہاں ایک نابینا روڈ کنارے جو ہے نا, وہ اپنی دوپہر کا وقت ہے, دوپہر کا, اپنی وہ جو کھونٹی ہے نا اس کو جو ہے وہ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, اور گھر ابھی نظر آ رہا ہے کہ عمارتیں بڑی دور ہیں. وہ ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنائی, اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ گاڑیوں والے ہو کر, آنکھوں والے ہو کر, صحت مند ہو کر نماز نہیں پڑھتے. یہ نابینا شخص ہے اور دوپہر کے وقت اکیلا مسجد سے گھر جا رہا ہے. میں بھی مسجد سے آ رہا ہوں, میں بھی مسجد سے آ رہا ہوں. وہ اس کے قریب گاڑی لے کر گیا اور جا کر اسے کہا, یہ بات تو فلمیں ہوتی ہیں نا, ٹک ٹاک, یہ وہ لوگ اسے پری پلانڈ بناتے ہیں, اسکرپٹ لکھتے ہیں پھر بناتے ہیں. یہ ویسے ہی جیسے کسی کو کوئی چیز اچھی لگی تو اس نے بنا لی. اس نے ویسے, وہ نابینا تھا, اسے کیا پتا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. اس نے جا کر اسے سلام کیا, گاڑی روکی, کہا بزرگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا یار نماز پڑھ کے. جناب کدھر جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہوں. اس نے کہا باہر بڑی گرمی ہے, گاڑی کے اندر بیٹھو, میں آپ کے گھر کے اندر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس نے کہا گاڑی میرے بیٹے کے پاس بھی ہے, گاڑی میرے بیٹے کے پاس بھی ہے, میں خود پیدل آتا ہوں, خود پیدل جاتا ہوں. ہمارے امام نے ہمیں حدیث بتائی ہے کہ جو انسان پیدل مسجد میں آئے, پیدل مسجد سے جائے, اللہ اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف کرتا ہے, اس کا درجہ بلند کرتا ہے. میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں. یہ نابینے کی حیثیت ہے بھائی, کہ جب انسان کے دل کے اندر محبت ہو, جب دل کے اندر احساس ہو. ہمارے کولر لگے ہوئے, پنکھے چلے ہوئے, بہترین انوائرمنٹ, گھر کے اندر, گھروں کے اندر, مسجدوں, بازاروں, مسجدوں کے اندر فیسلٹی سے اٹے ہوئے, لیکن ہم نماز پڑھنے کے قریب نہیں آتے. العہد الذی بیننا و بینہم, رسول اللہ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. علماء نے فتوے دیے, جو نماز نہ پڑھے تم کہتے ہو صرف کافر ہے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو. کتنی کم نمازیں پڑھتے, نماز سے کبھی کمپرومائز نہ کریں. ان الذین واقیموا الصلاۃ, لوگوں نماز پڑھو, نماز میں سستی نہ کرو. وآتوا الزکاۃ, اور اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرو. جو کچھ اللہ نے مجھے آج دیا ہوا ہے, کیا یہ میں ماں کے پیٹ کے اندر سے ساتھ لایا تھا؟ کیا یہ میرے نام کا پہلے بینک بیلنس میں پڑا تھا؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. خرچ کرو اللہ کے راستے میں, اور وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تاکہ جو ہے وہ تم پر کیا کرے, رحم کرے. اور آخری چیز قرآن پڑھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, قرآن پڑھا کرو, قرآن کو سمجھا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب تم قرآن سنو گے, قرآن پڑھو گے, اللہ رب العالمین تم پر کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور پھر لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, تم بڑے اچھے ہو, بڑے پاکیزہ ہو, تم بڑے کامل مکمل تعلیم یافتہ ہو. ہر انسان جو ہے نا دنیا میں یہی کہتا ہے نا, میں مکمل ہوں. کوئی بھی مجھ پر آ کر کوئی میرے متعلق بات کرے گا نا, میں اس کو آگے سے اس کا جواب دوں گا. اللہ کو پتہ ہے کون کتنا مکمل ہے. اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو, اس کے سامنے اسے بتایا کرو, میرے مولا میں ناقص ہوں, میرے مولا مجھ میں کمیاں ہیں, میرے مولا مجھ میں نقص ہیں, میرے مولا میں مکمل نہیں ہوں. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, رب کے سامنے ہمیشہ استغفار کیا کرو. جب تم اس کے سامنے استغفار کرو گے وہ تم پر رحم کرے گا. تو یہ چند اسباب تھے, اور بھی چیزیں تھیں, لیکن میں نے مین آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان چیزوں سے انسان اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے, خصوصی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اور اس بات کو پہلے کئی مرتبہ بتایا جا چکا, پیسہ رحمت نہیں ہے, اولاد رحمت نہیں ہے, حکومت رحمت نہیں ہے, یہ چیزیں رحمت نہیں ہیں, یہ تو دنیا کے اسباب ہیں. یہاں پیسے والے بھی پریشان ہیں, یہاں مقام اور مرتبے والے بھی پریشان ہیں. رحمت اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سکون اور اطمینان دے دے, دل کو اللہ رب العالمین خوشی دے دے. یہ اصل اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا بھی عزت سے گزر جائے اور آخرت بھی انسان کی وہ معزز و بابرکت ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور ہم پر بھی اپنا خاص رحم اور رحمت